من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء تو یہ جو ہے آج جیسے آپ واقف شریعت انفارمیشن سروس کی 807ویں نشست ہے. ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، رمضان میں بند ہوتا ہے. کبھی کوئی تہوار آ جائے یا کوئی ناگہانی ہالیڈے ڈکلیئر ہو جائے تو بات نہیں ہوتی، ورنہ 45 تو برابر ہوتی ہے ہر سال. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے 807 کے معنی کیا ہوگا. یعنی 807 نشستیں ملتی ہے، اگر سال نکالیں تو کتنے سال ہوتے ہیں. آج جامعہ مسجد عالیہ کنفرمی کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 11 جنوری 2021 مطابق 26 جمع اول 1442 ہجری بروز پیر بعد اشر، یہ آج کا خطاب مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب کا ہے، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری کئی محفلوں کو کروایا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو اقتباسات چھپتے ہیں ہمارے محافل کے، تو اس میں بڑی نمایاں جگہ دی جاتی ہے اور تقریباً سارے
ذمہ داری ہے۔ پہلے تو ہمارے عوام میں سوشل میڈیا کے بارے میں واقعی زیادہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے، آپ ان سے سنیں گے، اور پھر سوشل میڈیا میں کا استعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی ذمہ داریاں ہم پہ کیا عائد ہوتی ہیں۔ اس کا اہم عنوان کیا ہے انہوں نے، یقینی طور پہ آپ اپنی دلچسپی سے اس کو سماجھیں گے۔ یہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، بات مت کریں اور زور سے بات مت کریں۔ تو میں آج کے مقبل صاحب کو زحمت دیتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ جو اللہ پیچھے بیٹھے ہیں اور سامنے آ جائیں تو اللہ سے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ وقال تعالى في موضع آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال تعالى في موضع آخر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محترم و گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین اعظام، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ذہانت اور اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جو سمجھداری عطا کی ہے، اس کی بدولت انسان نے ترقی کر کے ذرائع ابلاغ کے وہ شکلیں پیدا کر دی ہیں جس سے ماضی قریب کے اندر بھی لوگ آشنا نہیں تھے۔ ٹیکنالوجی کا دور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی رفتار ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے۔ 2004، 5، 6، 7 اس زمانے کے اندر بھی ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ بعد کے دور میں جس طریقے سے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی ہے، اس طریقے سے ہم مسلمان یا ہم انسان ایک دوسرے سے مربوط ہونے کے بجائے ہم زیادہ مشینوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ جہاں ان مشینوں کی نئی نئی ایجادات نے انسان کو مصروف سے مصروف تر کر دیا ہے، وہیں انسان ان ٹیکنالوجی کے اندر اس درجہ منہمک ہو گیا ہے، اس درجہ وہ اس کے اندر گھرا ہوا ہے کہ اس کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی جو حالت ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دینے لگتی، اور پھر انسان اس کی وجہ سے رشتوں ناتوں کے اندر یہاں تک کہ جو ذمہ داریاں اس کے اوپر شریعت نے عائد کی ہیں، اس میں بھی وہ ان چیزوں میں پڑھ کر کوتاہی میں لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں
جس میں ان ذرائع کے استعمال میں اس درجہ منہمک ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس شخص کی صحت متاثر ہونے لگی. بعض مرتبہ ایسے ہونے لگا کہ وہ اس میں اس درجہ منہمک ہو گیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کا خیال تک اس کو ترک کر دیا گیا، ان کی ذمہ داریوں کا وہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے. تو میرے بھائیوں، آج میں اس موضوع پر جو آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھنے جا رہا ہوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دوسری طرف اس کا استعمال ہم اس درجہ کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو فرائض ہیں، ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں ہم بہت حد تک پیچھے نظر آ رہے ہیں. دوسری بات، اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں مدارس، مساجد، خانقاہوں اور دیگر جتنی فلاحی رفاہی تنظیمیں ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی توفیق سے خرچ کرنے کا مزاج تو ہے. کہیں مسجد بنانے کی اپیل اگر پیپر کے اندر، اخبار کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے معلوم ہو جائے تو ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم وہاں پر کچھ نہ کچھ رقم، عطیات وغیرہ کی شکل میں ہم دینے کے لیے بے چین اور بیتاب نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر اتنی بھرمار ہے غلط ویب سائٹ کی، غلط چیزوں کی، لیکن اگر کوئی تنظیم اس پر مثبت کام کر رہی ہے اور اپنا پیغام مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچا رہی ہے اور ایک لوگوں کو صحیح رخ عطا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس تنظیم کا یا اس ادارے کا تعاون کرنے کے بجائے ہم اس پر جو ہے تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت پورے آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھیں گے تو 99% آپ کو یا تو کرسچن کے یا تو اسلام کے نام پر بھی ایسے ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں جس کی مکمل نگرانی، بلکہ مکمل رہبری عیسائی اور یہودی تنظیمیں کر رہی ہیں، اور اس میں قادیانیت کا لٹریچر ہے، اور احمدی فرقے کے نام سے جو قادیانیت چلاتا ہے اس میں اس طریقے کے آپ کو حیرت انگیز طور پر وہاں پر ویب سائٹ ملیں گے، جس کی وجہ سے انسان صحیح راستے کے بجائے غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بھی سوشل میڈیا کا استعمال کریں، چند باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرو. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو فرمایا ہے وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کی رہبری میں ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا جہاں تک استعمال ہوتا ہے، عام طور پر لوگ جب اجتماعی طور پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بہکنے کے چانس نہیں ہوتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر جس کو خلوت کہا جاتا ہے، اس کے اندر اگر نوجوان یا ایک ایسا آدمی جس کو شہوانی یا جنسی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے اندر اگر وہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ بہکنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہنوں میں رہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. یعنی ہمارا جو عقیدہ بچپن کے اندر ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے اور ہم مسلمانوں کے ذہن میں ماؤں کی گود ہی سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم جو بھی برا کام کریں گے اس کا بدلہ برا ہی ہوگا. جزاء سیئۃ سیئۃ، یعنی برائی کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ برائی ہوتا ہے. اگر ہم ان سوشل میڈیا کے استعمال کے وقت یہ سوچیں کہ ہم کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی، بلکہ اس کا بدلہ ہمیں برا ہی ملے گا. اس لیے جب یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم ان غلط کاموں میں پڑھنے کے بجائے مثبت چیزوں کا استعمال کرنے لگیں گے. جہاں ان سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہم باضابطہ اس کو خرید نہیں سکتے ہیں. آپ ٹیلی گرام کے اوپر چلے جائیں، ہزاروں کتابیں اس کے اندر ہمارے علماء اکرام کی موجود ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، PDF کی شکل میں موجود ہیں. خریدنے جائیں گے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے
روپے ان کے اوپر خرچ ہوں گے، لیکن ہمیں ایک چھوٹا سا فون اینڈرائڈ کا، اس کے اندر یہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، ہم جب چاہیں جب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں، وہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا لٹریچر اور بہت سارا مواد ایسا ہے جس کے اوپر جو ہے بغیر تحقیق کے ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ویکیپیڈیا دیکھیے، اس کے اوپر بھی ہر طرح کا مواد موجود ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی کے لیے اگر ہم ان ویب سائٹ کا استعمال کر رہے ہیں، سائٹس کو اگر ہم کھول رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ سائٹ ہم جو استعمال کر رہے ہیں ان کے نظریات، ان کے افکار کیا ہونا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے کے اندر جہاں پر بہت ساری ہدایتیں دی ہیں، ان میں ایک ہدایت یہ دی ہے کہ جو تم علم دین حاصل کر رہے ہو، جو تم علم دین لے رہے ہو، اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے جس سے لے رہے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی محدث کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک اپنے استاد کے پاس پہنچے، اور وہ استاد اس وقت یہ پہنچے ہیں، وہ اپنے جانور کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور جانور کے کھانے کا جو چارے کا جو ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے کے اندر اگرچہ کہ چارہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو دکھا کر جانور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس محدث کی نظر اس استاد پر پڑی تو دیکھا کہ ایک جانور کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، انہوں نے وہاں سے حدیث لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو احتیاط کے ساتھ ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم صحیح طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ کون ویب سائٹ چلا رہا ہے، اس کے افکار و نظریات کیا ہیں، وہ لوگ کس سوچ کے حامل ہیں، اس کا پتہ کر لینا بھی ضروری ہے۔ ایک طرف میڈیا اور اس کا پاور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتانے کے بجائے بالکل خلط ملط کر کے 100 جھوٹی خبریں چلاتی ہیں اور ایک سچائی پر مبنی خبر چلائی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ایک طرف لوگ جو ہے کسی اور وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کو دوسری طرف ملا دیا جاتا ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہے بمبئی کے اندر لوگ جو ہے اپنے گھروں سے جانے کے لیے جمع ہوئے، لیکن کسی نیوز چینل نے اس کو بتایا کہ یہ لوگ مسجد میں جمع ہونے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اس طریقے کی سوچ تبلیغی جماعت کو کس طریقے سے میڈیا والوں نے بدنام کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ جو میڈیا کا پاور ہے، ہم نے اس کا خوب مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے توڑ کے طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں میڈیا جو غلط باتوں کو بتلائی جا رہی ہے، ہم اس سلسلے میں صحیح رہبری عوام کے سامنے کر سکتے ہیں، عوام کو صحیح معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کا جب بھی استعمال کرنا چاہیں تو مثبت طریقے سے، منفی یا غیر مثبت طریقے سے ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نظر آتی ہے اور وہ بات اچھی ہوتی ہے بظاہر، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو، اس چیز کو ہم فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کا انتساب کیا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے خوب تحقیق کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بات درست ہے، ہر شخص بھیجنے والا یہی کہہ کر بھیجتا ہے کہ جب آپ کو یہ بات پسند آ گئی ہے تو آپ دوسروں تک شیئر کر دیں گے۔ ہم اس کے اوپر فرض اور اپنے اوپر جو ہے اس کو لازم سمجھ کر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسے عالم یا مفتی کا نمبر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس دل میں کوئی بات کھٹک پیدا ہو تو ہم اس سے استفتاء کر لیں، اس سے پوچھ لیں، اور اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ بات درست ہے تو اس کو آگے بھیج دیں۔ نہ جانے سوشل میڈیا کا جہاں ایک طرف مثبت استعمال ہو رہا ہے،
وہیں پر منفی باتوں کو اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ ابھی بیمار ہیں، اس کے مرنے کی خبر ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹی خبر ہے، اور ہم ہی کتنے ہی لوگوں کو وہ میسج کو فارورڈ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں افسوس ملنا پڑتا ہے کہ ہم نے غلط بات کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کر دے۔ جب ہم ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تیسرے گروپ میں جو بات ہم پھیلا رہے ہیں، اگرچہ کہ زبان سے ہمارا استعمال لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، ہم زبان سے تلفظ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا بھیجنا ہی دراصل ہمارے کہنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہوتا ہے جو اس بات کو اپنے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیتا ہے۔ کرامن کاتبین، یعنی ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف فرشتے موجود ہیں، ہماری ہر حرکات کو اور ہمارے ہر قول کو وہ نقل کر رہے ہیں۔ اس لیے کل قیامت کے دن جب ہمارے زبان کو بند کر دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، جب ہمارے زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہمارے ہاتھوں سے باتیں کی جائے گی، اللہ رب العزت ہم کلام ہوں گا۔ تو اس وقت جب ہم فون کا استعمال کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنے انگلیوں کے ذریعے سے جو جو حرکتیں کی ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ بیان کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال مثبت طریقے سے کرنے کی بہت ضرورت ہے، مثبت طریقے سے، خاص طور پر جب ہم اپنے بچوں کو، اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے فونوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر اسکول نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، پڑھنے والوں کو یہ کہا ہے کہ ہم آن لائن تعلیم دیں گے۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو فون دلا رہے ہیں تعلیم کی بنیاد پر، وہیں پر ہم ان بچوں کی نظر بھی رکھیں کہ وہ لوگ غلط طریقے سے یا غلط طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنے ماتحتوں کی جو نگرانی آپ سے سپرد کی گئی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو، جن کو بھی ہم فون یا لیپ ٹاپ یا جو بھی چیزیں اس ٹیکنالوجی کی دلوا رہے ہیں، تو ان میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم گاہے بگاہے اس فون کو، اس لیپ ٹاپ کو چیک کریں۔ اور بہت سے بچے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ ہم پاس چیزیں جو ہے اس کے اوپر پاسورڈ ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں بھی جانکاری حاصل ہونی چاہیے اور بچوں کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی فون استعمال کر رہے ہیں وہ والدین کی نگرانی میں استعمال کریں، والدین کی نگرانی میں استعمال کریں۔ اور گاہے بگاہے بڑے بھائی ہیں یا چچا ہیں یا تایا ہیں، وہ ان بچوں کے اوپر نگرانی کرتے رہے۔ آج رشتے ناتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہ گیا ہے، لوگ جو ہے اپنے فون اپنے والد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر غلط باتیں اس کے اندر رہیں گی تبھی چھپانا پڑے گا۔ ابھی آج دیکھیں کہ 2-3 دن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ واٹس ایپ کو لے کر کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے واٹس ایپ کو بند کر دینے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری نجی پالیسی کو شیئر کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے فیس بک کے اوپر شیئر ہوتی ہے بات، اس طریقے سے واٹس ایپ جو ہماری پرائیویسی ہے، ہماری جو خفیہ باتیں ہیں، اس کو بھی کھلے عام رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہر انسان نہیں چاہتا کہ ہماری جو خفیہ باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائی جائے، دوسروں کو معلوم ہو۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو نظر ہونی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ کل قیامت کے دن جب سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لے کر
حضرت آدم علیہ السلام تک کی تمام امتیں وہاں پر موجود ہوں گے، وہاں پر بڑے بڑے پیغمبر موجود ہوں گے، خود پیارے آقا جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت ہمارے نام اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم اس وقت تک اللہ رب العزت کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں، کہ جب تک اس کے عمر کے بارے میں حساب کتاب نہیں ہوگا اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کے جوانی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جوانی کے اندر ہی انسان اپنی طاقت کا، انسان کو جو طاقت ملتی ہے وہ جوانی کے اندر مکمل ہو جاتی ہے، اور طاقت کے نشے میں انسان جو ہے بہت کچھ کرنے لگتا ہے، اس لیے جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا۔ پھر مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے، ایک سوال ہوگا کہاں سے کمایا گیا ہے، اور دوسرا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا گیا ہے۔ 5واں جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ یہ 5 سوالات تو اللہ رب العزت ہر انسان سے کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر عقیدہ آخرت اگر مضبوط ہو گیا تو ہم سوشل میڈیا کا انشاءاللہ مثبت استعمال کریں گے، منفی استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اس وقت جتنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک ہیں اور اس پر جو مواد اسلامی اعتبار سے شائع کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے جو ویب سائٹ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس پر بہت زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھا، لیکن مسلمان اس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت پورے ملک کے اندر اگر پورے ہر جگہ پر ایک بات کو چلانا ہے تو اس کے لیے RSS والوں نے اور بجرنگ دل والوں نے، بلکہ اس وقت ملک کی جو فسطائی حکومت ہے جو انانیت کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اس کے ایسے سوشل ورکر ہیں کہ جو میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک بات اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکلتی ہے تو منٹوں کے اندر پورے ملک کے اندر اس بات کو پھیلا دیا جاتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے۔ اس لیے آج نفرت والا جو ماحول ملک کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پر کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک پارٹی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ایسا پلیٹ فارم تیار کریں، ہمارے نوجوان اس میں آگے آئیں، اور آگے آنے کے بعد جو بھی غلط بات پھیلائی جا رہی ہے اس کو صحیح طور پر اس کی حقیقت پر جا کر جہاں جہاں سے ان باتوں کو لیا جا رہا ہے وہاں تک پہنچ کر صحیح بات عوام تک پہنچائیں، تاکہ یہ نفرت کا جو ماحول گرم کرنے کے کیا جا رہا ہے اس میں ہم محبت کا دیا جلا سکیں، محبت کا پیغام عام کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے اسلام کو کس طریقے سے میڈیا کے اندر بدنام کیا گیا ہے، طلاق ثلاثہ جو عنوان لے کر مسلمانوں پر اور خاص طور پر اسلام کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر برقعے کو لے کر عام طور پر ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کے جو حقوق دیے ہیں، کب دیے ہیں، کس ماحول کے اندر دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت خواتین کو کیا درجہ دیا جاتا تھا اور آج اسلام کی بدولت اس کے اندر کیا ترقی ہوئی ہے، یہ سب ایک طرف نظر انداز کر دے کے چند باتوں کو لے کر میڈیا کے اندر اچھالا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اگر میڈیائی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے جو اخراجات ہونا چاہیے اور جو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہونے چاہیے وہ ذرائع اگر موجود نہیں ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے پیغام کو، مثبت پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو کسی علاقے کے اندر بہت حالت ان کی اتنی گمبھیر تھی، حادثہ ہو جانے کی وجہ سے، بیمار ہو جانے کی وجہ سے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک، دوسرے شہروں تک بات پہنچی، ان کے اکاؤنٹ منگائے گئے اور آنن فانن ان کی مدد کی گئی۔ یہ اتنا بہترین بھی ہو سکتا ہے، مثبت اگر ہم استعمال کریں گے تو آپ کو معلوم حیرت ہوگی کہ
پڑوسی ریاست کے اندر کرناٹک کے اندر یا تمل ناڈو کے اندر ایک عالم دین کو ٹکر لگی اور ان کے پیر کی پوری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. علاج کے لیے 12-13 لاکھ روپے خرچ ہونی تھی. صرف 2 یا 3 دن کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع ہوئے. پھر ان کو اپنا ایک بیان جاری کرنا پڑا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ آ گئی. لوگ جو ہے اب دوبارہ اس میں پیسے بھیجنے کی زحمت نہ کریں. ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا. تو یہ منٹوں کے اندر جب لوگوں کے دلوں کو اپیل کرنے والی چیز آ سکتی ہے تو مثبت طریقے سے ہم پیغام محبت جو اس وقت ملک کے اندر نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہم سوشل میڈیا کو ہم صرف محبت کا پیغام دینے کے لیے اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ نفرتیں مٹیں گی. اور پھر اسلام کی صحیح ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ, مجھ تک جو بات پہنچی ہے اگرچہ کہ ایک ہی کیوں نہ ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تحقیق سے ہمیں معلوم ہوئی ہے ہم دوسروں کو پہنچا رہے ہیں, جیسے بہت سارے ہمارے اکابرین ہیں جو روز کا ایک پیغام امت کے سامنے پہنچاتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اگر ہم بھی اس کو لے کر لوگوں تک پہنچائیں اور روز کا روز پیغام ہم لیتے رہیں, اس کے اوپر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جو ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جہاں ہم بہت ساری تخریبی کام دیکھ رہے ہیں وہیں پر ایک تعمیری کام بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ تہیہ اور یہ عزم کر لیں کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں گے. سوشل میڈیا کے اندر روزانہ ایک سائٹ آتے رہتی ہے اور نہ جانے کتنے سائٹ ہیں جو سوشل میڈیا کے کہلاتے ہیں, وہ ان گنت ہیں, اس کے فوائد ان گنت ہیں. لوگ منٹوں کے اندر جو ہے بات یہاں سے بہت پورے عالم کے اندر پہنچ رہی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں, اور جو لوگ سوشل میڈیا کے واسطے اپنی تنظیمیں ادارے چلا رہے ہیں تو جہاں ہم مساجد کو, مدارس کو اور دینی تنظیموں کو ہم تعاون کرتے ہیں وہیں پر بھی ہم ان اداروں کا بھی تعاون کر سکیں تاکہ وہ ادارے ایک اپنی سوچ کے ساتھ اسلام کا جو منہج ہے اسی منہج پر کام کو آگے لے جا سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں معاف فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات, ہمارے یہاں جو عنوانات ہوتے ہیں اس سے آپ واقف ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ ہمیں آج کے ماحول سے مطابقت کے لیے بہت ہی اہم ہے. آپ نے تفصیلات سنی کہ کس طرح سے سوشل میڈیا میں اسلام کے خلاف ایک طوفان لے کے کھڑا ہوا ہے, اور پھر ان لوگوں کے وہ فرقوں کے مذاہب کے نام بھی لیے گئے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے تعلق سے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بارے میں ہوشیار رہیں, سمجھداری سے کام لیں, اور جہاں کہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہو تو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان سے رجوع ہوں اور ان کی توجہ دلائیں تاکہ وہ کوئی اس بارے میں اگر اقدام کرتے ہیں تو اقدام کر سکے. یہ نہیں کہ آپ سن کے خاموش ہو جائیں گے یا مان لیں گے ایسی باتیں جو کچھ ہمارے اعتقادات اور ایخانات کے خلاف ہوتی. میں آج کے مفتی صاحب کے خطاب سے بہت ہی ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے عنوان سے ہم کو مخاطب کیا جو وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. بہرحال آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مفتی صاحب میں ہر 2 مہینے 3 مہینے میں ایک دفعہ خطاب فرماتے ہیں اور بڑے ہی اہم عنوانات منتخب کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخبارات میں کافی نمایاں طور پر ان کو جگہ دی جاتی ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ہدایت پر عمل ہو.
چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں دعا کروں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على